ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال المتفهمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الكرام معزز صاحب الكرام میرے محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں عزیز بھائیوں ربیع الثانی کا پہلا دن ہے آج غالباً 5 ربیع الثانی ہے پچھلا مہینہ ربیع الاول کا گزرا پورا مہینہ آقا نامدار فخر الولداء رحمت للعاشقین سید القولین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے سنتے پڑھتے رہے ہیں آپ حضرات نے علماء کرام سے میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ بھی سنا ہم نے بھی سنا علماء کرام سے محبوب کی شان سنی محبوب کی آمد ولادت باسعادت میلاد مقصد میلاد تمام موضوع پر ہر عالم نے اپنے اپنے ذوق کے ساتھ
اللہ کے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جمعہ کے اندر اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے میرے محبوب کی شان کو بیان کرنا علماء کرام کی بات ہے، اللہ کے نبی کی شان علماء بیان کرتے ہیں، اتقیاء بیان کرتے ہیں، اصفیاء بیان کرتے ہیں، شیخ الحدیث بیان کرتے ہیں، مفتیان کرام بیان کرتے ہیں، عام عالم بیان کرتا ہے، حافظ قاری بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے محبوب کی شان عام لوگ بیان کرتے ہیں، ایک ہے اللہ کے نبی کی شان ذمہ بیان کرتے ہیں، غریب طبقہ بیان کرتا ہے، ایک ہے اللہ کے نبی کی شان خود رب بیان کرتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کی شان ہو اور اللہ رب العزت کی زبان ہو۔ قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو ہی بتلا دے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی کس انداز سے شان بیان کی ہے۔ دنیا کے اندر تو جھگڑا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ اچھی شان میں بیان کرتا ہوں نبی، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نبی کو زیادہ مانتا ہوں، مولوی کہتا ہے میں مانتا ہوں، مفتی کہتا ہے میں زیادہ مانتا ہوں اللہ کے نبی کو۔ لیکن رب کائنات کی قسم اللہ خود فرماتے ہیں کہ دنیا والوں میرے نبی کی شان کو تم کیسے بیان کر سکتے ہو جس کو خود رب بیان کر دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے قسم اٹھائی ہے، شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی عام، کوئی سیٹ، کوئی ذمہ دار، کوئی غریب قسم نہیں اٹھا سکتا شان بیان کرنے میں کہ ہم نے نبی کو کیسے پیدا کیا ہے، ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ یوں شان بیان کرتے ہیں اللہ نے نبی کو یوں بھیجا، اس انداز سے بھیجا، کیسے بھیجا، کس قبیلے میں بھیجا، بنو کنانہ کے اندر، بنو کنانہ سے پھر بنو ہاشم، بنو ہاشم کے اندر عبد المطلب کے بیٹوں کے اندر عبداللہ کے اندر سے حضرت محمد رسول اللہ کے نبی کس خاندان سے تھے، ہاشمی خاندان، اللہ کے نبی کس کے بیٹے تھے، کس کے باپ تھے، کن کے داماد تھے، اور کن کے نانا تھے، اور کس کے ابو تھے، کس دادے کے پوتے تھے، یہ سارا کنبہ قبیلہ ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ آدمی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے دیکھا، میں نے نبی کو ایسے ہی دنیا کے اندر آتے ہوئے دیکھا، نہیں، اللہ نے خود بیان فرما دیا ہے کہ دنیا کے لوگوں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر یوں بھیجا، اس انداز سے بھیجا، اس وقت بھیجا۔ آئیے ہم قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکہ ہے، مکہ کے اندر میرے محبوب تشریف فرمائے بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، سب لوگ رب کائنات نے فرمایا میرے نبی کی شان اگر دیکھنی ہے تو قرآن پڑھو، میرے نبی کی شان کو بیان کرنا ہے تو قرآن پڑھ کر دکھاؤ۔ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب ہے؟ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ ایمان والو، جب ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ حاضر ہوگا پھر بات سمجھ آئے گی۔ دل و دماغ کھیتی باڑی سے ہٹا کر، دنیا داری سے ہٹا کر، کوٹھی مربے پیسوں سے ہٹا کر جب ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ قرآن بھی سمجھ آئے گا، قرآن کی بات بھی سمجھ آئے گی۔ میرے محبوب نے دنیا کے خیرات کے لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ وافلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟
کلمے کے اندر. کلمہ کیا ہے؟ دین ہے. کلمہ کیا ہے؟ دین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی دین کے اندر ہے. کامیابی کس کے اندر ہے؟ پکی بات قدر کرنا، پھر ہٹنا نہیں. کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ دین کے اندر. کامیابی اللہ کے دین کے اندر ہے. کامیابی قرآن کے اندر ہے. کامیابی میرے نبی کی شریعت کے اندر ہے. کامیابی میرے نبی کو ماننے کے اندر ہے. کامیابی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے اندر ہے. اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں آؤ دنیا کے لوگوں میرے نبی کی شریعت کو مان لو، میرے نبی کی شریعت پر چلنا شروع ہو جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. ربیع الاول کے اندر ہم نے سنا اور پڑھا اور پڑھایا اور دوستوں کو بتایا کہ نبی آئے، حسین تھے، خوبصورت تھے. اما آمنہ کے گھر میں آئے، اما حلیمہ آئی، دودھ پلانے کے لیے لے گئی. 4 سال تک وہیں رہے قبیلہ سعد کے اندر. اور اسی طرح سارے خصوصیات اللہ کے نبی کس قبیلے میں سے تھے، خاندان میں سے تھے، ساری چیزیں موجود. لیکن اللہ کے نبی کی شریعت، اللہ کے نبی کے راستے کو اپنانا، اصل بات یہ ہے کہ میرے نبی کی شریعت کو مان کر اور عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. مکہ کے اندر بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. تو لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا نبی نے تو ہمارے اندر ہے، نبی نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. نبی کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو، سارے خداؤں کو چھوڑ دو، پتھروں کو چھوڑ دو اور معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، ایک خدا کو مان لو. نبی نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے نبی مان لو، اللہ کو یکتا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لہذا یہ ہم سے تو بات دور ہے. کافروں کا یہ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اپنے بتوں کو مانیں گے، بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے، پتھروں کے سامنے سجدہ کریں گے، پتھروں کے سامنے آہ بکا کریں گے. کسی پتھر کو کہیں گے یہ کھانا دیتا ہے، کسی کو کہیں گے پانی دیتا ہے، کسی پتھر کو کہیں گے لباس دیتا ہے، کسی پتھر کو کہیں گے بیماری دیتا ہے، کسی پتھر کو کہیں گے صحت دیتا ہے، کسی پتھر کو کہیں گے بچہ دیتا ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹی دیتا ہے. یہ پتھروں کے نام. لوگوں نے کہا نہیں ہم تو ایک آپ کو نہیں مانتے، ہم تو سارے بتوں کو مانیں گے، سارے خداؤں کو مانیں گے. تو اللہ نے سب کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک رب کو مانو، اس کو مانو، بولو اس کو مانو، ایک رب کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی تمہاری ایک ہی اللہ کو ماننے کے اندر ہے، کامیابی تمہاری دین کے اندر ہے، کامیابی تمہاری لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. سبحان اللہ. پھر کافروں نے الزام لگا دیا. ایک عورت گزری میرے محبوب کے کلمہ سے گزرے کے باہر سے، کہنے لگی لوگ یہ نبی اب یہ محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مان لو. یہ عجیب بات ہے. ہم کیسے نبی مانیں؟ کیسے نبی مانیں؟ ہمارے اندر سے تو آیا ہے. پھر اس کے علاوہ کافروں نے پروگرام بنایا کہ نبی کو ہم کیسے نعوذ باللہ نہ ماننے کے لیے کوئی تجویز اختیار کرے. ہم نبی کو تو نہیں مانتے. یہودی عالموں کے پاس گئے کافر لوگ، یہودی عالموں کے پاس کہنے لگے کہ ہم نے نبی کو نبی نہیں ماننا، محمد کو نبی نہیں ماننا، تو ہم کیا کریں؟ کون سا لاہر عمل اختیار کریں؟ یہودی عالم نے کہا ایسے کرو، اللہ کے نبی جو کہتا میں نبی ہوں یعنی محمد رسول اللہ، ان کے پاس چلے جاؤ، میں 3 سوال بتاتا ہوں تمہیں. 3 سوال، یہ 3 سوال اس نبی سے کرو، 3 سوال اس نبی سے کرو. اگر بتا دے تو پھر نبی نہیں ماننا، بتا دو پھر نبی نہیں ماننا، اگر نہ بتا سکے تو پھر نبی ماننا. نبی ہے، بتا دے تو نبی نہیں ماننا، اگر نہ بتائے تو پھر نبی مان لینا کہ یہ نبی ہے. ان کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا بتاؤ وہ کون سے سوال ہیں؟ میں بتا دوں، آپ بتا دوں. یہودی بولے انہیں
کافروں سے کہا اللہ کے نبی سے جا کر 3 سوال کرو، وہی 3 سوال اگر نبی بتا دے پھر نبی نہ ماننا، اگر نہ بتا سکے تو پھر نبی مان لینا۔ آگے یہودی نے کیا کہا؟ کہ پہلا سوال یہ ہے، جا کر نبی سے کہو کہ اے محمد اگر تو نبی ہے تو بتلا روح کیا چیز ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں روح کیا ہے؟ یہ ہمارا جو اندر سانس آتا ہے پھر باہر آتا ہے، پھر وجود کے اندر وجود چلتا پھرتا ہے، اس کے اندر روح ہے تو ہمارا وجود چلتا پھرتا ہے۔ کافر نے کہا یعنی کہ یہودی عالم نے کافروں کو بتایا 3 سوال۔ ایک سوال روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے، تیسرا سوال یاجوج ماجوج کی قوم کون تھی، کہاں تھی، کیسی تھی، کہاں ہے۔ 3 سوال، روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے، اور یاجوج ماجوج، تیسرا سوال یاجوج ماجوج کی قوم کیسی تھی، کہاں ہے، کب یعنی کس وقت آئی تھی، کیسے تھے۔ آگے یہودی لوگ مولویوں سے یہ سوال پوچھ کر، جس طرح آج ہمارے لوگ بھی ایک مولوی سے سوال پوچھ لیتے ہیں پھر دوسرے مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے یہ بتلاؤ اس مولوی نے یہ کہا تم یہ کہتے ہو، چسکے لینے کے لیے۔ کافروں نے یہی کیا، یہودی مولویوں سے وہ سوال جواب پوچھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے۔ میرے محبوب نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ ان کافروں نے کہا کہ اے محمد تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کہتا میں نبی ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ کافروں نے کہا اگر ہم نبی آپ کو مانتے ہیں تو پھر 3 ہماری شرطیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مجھے نبی مانو تو پھر 3 شرطیں ہیں، 3 سوال ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 سوالوں کا جواب آپ دے دیں، ہم نبی مان لیں گے، ہم کیا کریں گے، نبی مان لیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا بتاؤ وہ کون سے سوال ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کافروں نے پہلا سوال یہ کیا کہ روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے پیارے پیغمبر آپ سے کافروں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں، روح بتلاؤ کیا چیز ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جواب دے رہے ہیں نا، کافروں نے سوال کیا، جواب کس نے دینا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے جواب دینا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا دوسرا سوال کرو۔ کافروں نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے نبی دوسرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے، اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج کی قوم کیسی تھی، کہاں تھی، اور کب آئی، کیسے آئی، یہ ہمیں بتلاؤ۔ تو میرے نبی نے فرمایا جواب کل دوں گا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جواب کل دوں گا۔ کیوں کہا کل دوں گا؟ کیوں نہیں بتایا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی بغیر اللہ کے حکم کے نہیں بولتے، اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر بولو نہیں بولتے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتے، جب تک اللہ کا امر نہ آئے، اللہ کا آرڈر نہ آئے، اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو، اللہ کے نبی اپنی طرف سے بولتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے محبوب میرے پیارے پیغمبر میرے لاڈلے رسول آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، اگر کوئی بات بتانی ہو، اللہ کے امر کا انتظار کیا کرو، جب تک اللہ کا آرڈر نہ آئے، اللہ کا حکم نہ آئے، اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، اس وقت تک آپ نے میرے محبوب جواب نہیں دینا۔ میرے نبی بیٹھے ہیں کافروں کے ساتھ، کافر بڑے بڑے عتبہ شیبہ ابو جہل وغیرہ وغیرہ لائن خانے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کو دعوت دے رہے تبلیغ کر رہے ہیں کہ مجھے نبی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، نبوت کے اندر فائدہ ہے اور اللہ کے حکم کے اندر فائدہ ہے، اللہ کے احکامات کو مان لو، قرآن کو مان لو۔ تو اتنے میں ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبی کا صحابی ہے، سامنے آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ابھی میں بات کر رہا ہوں کافروں سے، رؤساء مشرکین سے، یعنی سرداروں سے بات کر رہا ہوں، بعد میں آنا، مسئلہ بعد میں پوچھنا، ابھی واپس چلے جاؤ۔ قربان صحابی تیرے ایمان پر، تیرے جذبے پر، تیرے شوق پر رب کائنات نے جیسے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واپس گئے، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی جا میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب سے کہو میرے پیغمبر میرا ایک بندہ آیا آپ کے پاس، آپ کا صحابی آیا جو دل کا پاک تھا، دل کا صحابی تھا، آپ کی ایمان لانے والا تھا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کے دل کے اندر ایمان تھا، ایمان سے منور تھا اس کا دل۔ میرے محبوب آپ نے اس کو واپس بھیج دیا، لیکن آپ نے کافروں کو ترجیح دی، جلدی کرو میرے پیغمبر اس صحابی کو بلاؤ، اس سے پہلے مسئلہ بتاؤ۔ شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو، میں اس انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ یعنی کافر کو ترتیب اللہ کے نبی نے دیتی کہ صحابی کو واپس بھیج دیتا، اللہ کو برداشت نہیں کیا کہ کافر کو ترتیب دو لیکن مسلمان کو ترتیب نہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ گل سمجھ آئی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ میرے محبوب، میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے رسول عبس وتولى ان جاءه الاعمى، عبس وتولى میرے محبوب تو سنو موڑے اپنے صحابی کنے جرا نبی نے صحابی ہا پر قرآن مسئلہ پوچھن واسطے عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب تسا کہیں مفاد نہیں کر سکتے، کہیں کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک میں رب ہدایت نہ دیواں، جب تک اللہ ہدایت نہ دے سن نبی کی ہدایت نبی کی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے جبرائیل بھیجا اور میرے محبوب جلدی نہ اٹھے، صحابی کے دل میں واپس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میرے محبوب کو جلدی جلدی جاتے ہوئے سمجھا میں عبداللہ واپس آ، عبداللہ تیری وجہ سے اللہ نے میرے کو ڈانٹ کر چھوڑی، تیری وجہ سے اللہ نے میرے کو ڈانٹ ملا چھوڑی ہے۔ اصل صحیح کا مسئلہ عبداللہ تیری وجہ سے قرآن کی آیت نازل تھی گئی عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ عبداللہ پہلے مسئلہ تین کو نشیسا اللہ کو یہ قبول نہیں کہ کافر میں مجلس کرا دے میرا صحابی واپس چلا دے۔ رسول محبوب میرے سوال کے دل رہے روح کیا چیز ہے، یاد ہے روح کیا چیز ہے، تیرے اصحاب کہف کتنے ہم، کون ہم، تے یاجوج ماجوج دے کون ہیں، کتنے ہم، تے کیویں ہیں۔ کافر آکر لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال سب کو مطمئن کرو، رسول نبی نے کیا فرمائے، جواب کل دوسرا اتنا غلط نہیں، کل آ گئی ہے، جہاں گزر گئے کل آ گئی ہے، کافر آ گئے سوال کا جواب دینے واسطے انہوں آ کر آخر لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن جواب جو ہے سوال کا سن نبی خاموش، سونے پیغمبر خاموش، جواب نہیں دیتا، ول چلے گئے بیا جانا گزر گئے ول سوال کا جواب دینا گئے سونے نبی خاموش، جواب نہیں دیتا، 5 جاڑے گزر گئے، 10 جاڑے گزر گئے، 15 جاڑے گزر گئے، سونے نبی جواب نہیں دیتا، 20 جاڑے گزر گئے، سونے نبی جواب 20 جاڑے گزر گئے جواب نہیں دیتا۔ دوسری روایت کے مطابق 25 جاڑے گزر گئے، کافر نے پوچھے محمد جواب دیو،
تے سونے نبی جواب نہیں دیتا تے روایت مطابق 40 دن گزر گئے 40 دن جب کافر نے سوال کے دھیان آپ لگے کہ اے محمد اگر سچا نبی ہے جواب دے تے سونے نبی تو وہی بند ہو ایمان والو 40 دن تک وہی بند ہو گئی ہے اللہ ناراض تھی گئے کیوں وہی بند تھی کہ وجہ کیا ہے اللہ ناراض نہیں تھے اللہ پاک نے سبق نشان ہے رب کائنات نے فرمایا 40 دن بعد میرے محبوب میرے پیغمبر انہیں سوال پوچھا کہ اس آخر میں کل جواب دے سا میرے محبوب اگر تمہیں کو قدرت دیتا وہ جواب دیو نا اللہ بے نیاز ذات کیا کہا اللہ میں تو ای میں آپ چھوڑا کل جواب دے سا میرا ربا میں اڑ سا میں کیا کہا جواب کی میں نہیں بڑھا رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ پروردگار عالمین فرمایا میرے محبوب میرے پیغمبر میں نہ آکھیا کرو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا میرے محبوب میں نہ آکھیا کرو ہن جو شہد جواب کر دے سا کم کرے سا مرضی نہ کرے سا نانا میں نہ آکھا کرو اللہ کیویں آکھا کیویں جواب دیوا رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب بلکہ میں آکھا کرو الا ان یشاء اللہ میرے محبوب اگر آکھنا ہوئے تو آکھا کرو انشاءاللہ جواب دے سا اگر میرے رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اگر انشاءاللہ آپ کہا تو میں کل ہی وہی بھیج دے رہا اسے انشاءاللہ آکھا نہیں اس واسطے میں تو سامنا مقصود ہے سامنا چاہتا ہم میرے پیغمبر اپنے مرضی نہ کہ کوئی نہ مسئلہ سا سکتے ہو نہ اپنی مرضی نہ بول سکتے ہو نبی پرزم نہ کہتی مرضی نہ نبی کہتی مرضی نہ بنے تے نبی ممکن نہ کہیں کو منگ دے کہیں کو منگ دے نبی اللہ کے منگ دے تے تسا آسان حقیقی رب کو چھوڑ دیتے سے سام ایمان والو جتنا سا اللہ کو دور تھے سو اتنا حالات پیچیدہ تھے اتنے حالات بگڑ سکتے سارے واسطے جتنا رب کائنات کو دور اختیار کرے سو اللہ کے گھر کو دور اختیار اللہ کے حکم کو دور اختیار اللہ کے پیغمبر کے شریعت کو دور اختیار کرے سو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے سو اتنا ہی سارے حالات تنگ اللہ پاک کرنے سے قرآن کا فیصلہ ہے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب میرے پیارے پیغمبر اگر تیرا امتی میرے ذکر کرے میرے قرآن کرے میرے حکم نے اعراض کرے سی دوری اختیار کرے سے اللہ نے فرمایا وہ دی روزی تنگ کر دے سا دنیا تنگ کر دے سا ان کو پریشان کر چھوڑے سا رب کائنات نے فرمایا تو جی صدا آخرتی ہے ان کو اندھا کر دے کھڑا کرے صحیح ایمان والو اللہ سے قرآن کو دوری اختیار کر دے اللہ کے ذکر کو دوری اختیار خدا کے گھر کو دور اللہ کا پوری عزت احکامات کو دور سورہ نبی نے شریعت کو دوری اختیار کر دے ہیں رب کائنات کا فیصلہ 16واں پارہ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اور امت کو نصاریو جڑا بندہ میرے ذکر کو میرے اعراض کرے سے میرے قرآن کو اعراض کرے سے میرے دین کو اعراض کرے سے دوری اختیار کرے سے اللہ نے فرمایا وہ زندگی تنگ کر دے یقین کرو خدا نے کرے جائے میں پوچھو انہیں دھار نکل دی ہے مرد اس نے صاحب انہیں کشا کہنی جتنا رکھو تھے انہیں صاحب کشا کہنی تو کہنی بچہ کیا ہے اللہ نے ذکر کرنے اللہ نے دین کرنے دوری والی کر اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ کیتا کرو ذکر زیادہ کیتا کرو اللہ نے فرمایا ذکر زیادہ کرو اگر ایسا دنیا کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر ختم کر چھوڑے کہ میرے محبوب کو جس وقت وہی آگے 40 دن بعد کل یاد ہے نا ترائے سوال کے ذہن کافر ہے روح کیا چیز اصحاب کہف کون ہیں کتنے ہم یاجوج ماجوج کی قوم کون ہیں کتنے ہم کیویں آئے ہم تے کتنے ہیں یہ ترائے سوال جس وقت 40 دن بعد وہی آگے ہوئی اللہ نے وہی بھیجی
40 دن میرے محبوب نے لوگ تانے دیتے، عورت پر گزری، عورت آخر لگی لیکن نبی جواب دیتا نہیں سوال دا نبی دا دعویٰ کیتی بیٹھی سوال کی دہانی ترائے انہوں نے جواب دا نبی نے دیتا نہیں تو نبی کی بھی ایسا ہی منو کہ میرے محبوب اس وقت یہ سوال سنے نہ عورت دا اور ہم دروازے سامنے بھیجے دی میرے محبوب نے جب سنے میرے محبوب پریشان تھی گئے، میرے محبوب غمزدہ تھی گئے، مغموم تھی گئے میرے پیغمبر، میرے محبوب نے وہ عورت کا گل چھوڑ دے پریشان تھی گئے۔ رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب کیوں مغموم ہوئی، پریشان کیوں ہوئی، کیا کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تیرے بندے، اللہ تیرے محبوب نے کیچڑ اچھلے دے، اللہ تیرے بندے تیرے محبوب کو برا بھلا میں آخ دے، اللہ تیرے بندے تیرے محبوب کو تعلق تصویر میں کر دے، اللہ جو میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس وقت میں محبوب ہاں، میں پریشان ہاں، وہی بند ہو گئی ہے۔ رب کہنا تو فرمایا جبرائیل سبحان اللہ سبحان اللہ بول بولتا سبحان اللہ جبرائیل وہاں میرے محبوب کنے اللہ کیا کرا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو تسلی دے، میرے سونے بیٹے کو تسلی دے، پریشان نہ تھی میرا محبوب، پریشان نہ تھی، غمگین نہ تھی، کیا کرا؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ نے فرمایا وہی دلون قرآن ہلون میرے محبوب کا دل ٹھنڈا کرا، میرے محبوب کا دل ٹھنڈا کرا، قرآن آ گئے، جبرائیل آ گئے، فرمایا میرے محبوب اللہ پاک نے مجھے بھیجے، فرمایا کیوں؟ فرمایا والضحى والليل اذا سجى سبحان اللہ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى جبرائیل وجنا میرے محبوب کرے، میرا محبوب پریشان ہو گئے، مغموم ہو گئے، میرے محبوب کو آگ اللہ فرمانے دے بین میرا مٹھا میں کو قسم ہے چاشتے وقت دی والضحى واللیل اذا سجا، میں کو قسم ہے رات دے وقت دی، رات ہوں وقت یعنی چھاونے اندھیرا برپاد کرنے وے، اندھیرا چھاونے ہوں رات دی قسم ہے، اللہ اکبر والضحى واللیل اذا سجا، رب کائنات نے فرمایا وجہ تیرے میرے محبوب نے میں کو قسم ہے چاشت دے وقت دی۔ سوال پیدا تھی دے اللہ نے چاشت دے وقت دی قسم کیوں کھتی، وجہ کیا ہے؟ چاش کا وقت پتا ہے نا کیڑا وقت ہوندے، چاش کا وقت جان دو جی اس واسطے چاش پڑھا کرو، چاش پڑھا اشراق کا پتا ہے نا سویرے نماز کے بعد سے جو گرم ہوندے 4 منٹ بعد اشراق کا ٹائم ہوندے پر ادھے گھنٹے دے بعد چاش کا وقت شروع تھی یعنی 8 بجے دے بعد چاش کا وقت شروع تھی ویندے، سونے رب نے ہن چاش دے وقت دی قسم کھائی والضحى واللیل اذا سجا، چاش دے وقت دی تے رات دی قسم اللہ پاک نے کھا دے، رات دی قسم اس واسطے کہ رات کو تصویر دی رب کائنات نے سونے محبوب پہ زلف دے ڈالا تے ضحیٰ دی قسم کھا دی رب کائنات نے چاش دے وقت کو سونے محبوب دے مکھڑے دے نال چہرے دے نال، رب کائنات نے فرمایا جی میں سیدھے نکل دے نا چاش دا وقت آ ویندے، سیدھے نکل دے روشنی پھیر دی ہے دنیا دے اندر کوئی نہ روشنی پھیر ویندی ہے، دی منور تھی ویندے روشنی سورج اپنے آب و تاب دے ہوندے، وقت ہے دی دا ہے حصہ گزر ویندے، ایک وقت یعنی دو وقت دوپہر سپہر چار پہر ہوندے دی دے، پہلا پہر گزرن دے بعد چاش دا وقت اللہ نے ہی وقت دی قسم اس واسطے کھا دی ہے، فرمایا کہ دنیا دے لوگو ایک ہے سورج طلوع تھی، سورج جڑے طلوع تھی ہے روشنی پھیلتی ہے نا، روشنی پھیلتی ہے ای منور تھی دے جڑا سج نہ نکلے ادوا جھوڑے دی نفتائی کہیں اندھیرا ہی اندھیرا رہ گئے، لیکن اللہ نے سج نکلن دی قسم کھا دی ہے، چاش دے وقت دی قسم کھا دی ہے، فرمایا کہ سج نکلن دے دی روشن تھی ویندے، سج اپنی روشنی پھیلا چھوڑن دے، رب کائنات نے فرمایا اے او وقت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی ہم کلامی تھی ہیں، اے او وقت ہے حضرت موسیٰ کوہ طور تے چلے گئے کہ اللہ نے ہم کلام تھے ہیں،
اے او وقت ہے حضرت موسیٰ نے فرعون کو ترغیب لیتی ہے تے فرعون دے حوالے جی فرعون دے جادوگر حضرت موسیٰ کو دے ایمان بھیجے ہیں چاہتا او وقت ہے رب کائنات نے فرمایا محمد نال میں رب دی ہم کلامی تھی بنی قیامت دی ہو سے میدان حشر ہو سے چاس کا وقت ہو سے اس وقت اللہ رسول محبوب نے رب کائنات کی گفتگو تھی سے اللہ فرمیشن گفتگو کیا تھی سے سونا محبوب سجدے دے اندر ہو سے میدان حشر دے اندر اللہ پاک نے رونے پہ حسن اللہ پاک نے فریاد پہ کرنے حسن ہنجو بہنے پہ حسن اللہ فرمیشن میرا مٹھا کیا تھی گئی میرا محبوب سر اٹھا مغموم کیوں ہوئی پریشان کیوں ہوئی چارج کا وقت ہوتے تو سونا محبوب سجدے دے اندر ہو سے سونا نبی کتا ہو سے سجدے دے اندر اللہ فرمائے سے چارج کے وقت دی قسم چاہ دے فرمایا میرا محبوب سرتا اٹھا سر چاہتا صحیح میرا بیٹا کیوں مغموم ہے کیوں رولا پئی وجہ کیا ہے میں رب کو تیرا حضور منال برداشت نہیں تھی دا میں رب کو تیرا غم برداشت نہیں تھی دا میرا محبوب سر اٹھا ارفع راسا اللہ فرمائے ارفع راسا سر اٹھا اپنا سر مبارک چاہتا صحیح سجدے بنو کیا آخنا چاہتے ہیں اللہ ہمارے وقت کو ہو سے بخاری شریف حدیث ہے کہ سورج نیزے کے برابر ہو سے سارے لوگ پسینے دے در شرابور ہو سے ایک تک پسینے دے در ڈبے ہوئے ہو سے بڑھے ہوئے ہو سے سورج نیزے دے برابر ہو سے ساری دنیا میدان حضرت ترک دی بھی ہو سے سارے امتہ نبی اکرم ویسن حضرت آدم کو ویسن اے آدم اللہ کو دعا مانگو اللہ ویسے اللہ سے بخشے یا جہنم ہوئے یا جنت ہوئے اللہ فیصلہ کرے حضرت آدم کو ویسن نا میں کچھ نہیں کر سکتا آج میں کچھ نہیں کر سکتا بل لوک نے ویسن بل شیش کو نے ویسن بل یعقوب کو نے ویسن ابراہیم کو نے ایویں ہی سارے امتہ یکے بات دیگر ہر نبی کے واسطے روشن تے دوسن کہ اللہ دے نبیو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالی فیصلہ کرے آخر کار حضرت عیسیٰ کے ویسن حضرت عیسیٰ فرمیسن نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ایک راہ نسا سکتا راہ او ہے ایک محمد ہے در یتیم ہے آمنہ دا لخت جگر ہے عبداللہ دا بیٹا ہے عبدالمطلب دا پوتا ہے ہاشمی خاندان دا تعلق رکھ دے محمد کرے وجہ ہو سکتے کہ وہ تو بخشش کروا چھوڑے رب کرنا سبحان اللہ کون امتا سارے امتا پریشان ہو سن میدان حشر کے اندر نکاما اہد فرد نبی کتھا ہیں وہ نبی کو دیکھو محمد کو دیکھو تلاش کرو ان کو منت کرو بنو ان کو آنکھوں کہ اللہ کو دعا کرے کہ سارے واسے جنت ہوئے جہنم ہوئے اللہ کو فیصلہ کر اٹل فیصلہ یہ میں دہتے دیکھ سن جو سینا سونے محبوب سواری تے سوار تھے اندر بے حسن اٹھنے تے سوار ہو سن لاچی تے سوار ہو سن تے میدان حشر دے اندر قسم داخل تھی سن نا سارے امت مانتے حدیث پاک دندے امت لوگ مانتے ایویں کہ مکھی دے مانے ماکھی دے مکھیا ہوندے نا مانے کو ٹبڑ دے ایویں ہی چلتے آ مانتے سونے محمود دے قدماں تے ڈال دی کوشش کرے سن لیکن سونے محمود فرمائے سن ہٹ ونجو ایک طرف کا ہٹاتے سونے محمود فوراً سجدے دے اندر چلے گئے فوراً کیا کرے سجدے دے اندر ایمان بارو آج ایسا ہم نبی دے امتی ہیں ایسا سجدہ نصیب کو ہے وہ نبی پیدا تھے لب مبارک ہلتے پہ ہن آخدے پہ ہن اللہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور میدان حشر لگایا اسے سونے محبوب سجدے دے اندر حسن اللہ دے نبی فرمے دے پہ حسن اللہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کی ہدایت دے جانتے نہیں لیکن رب کائنات فرمے سے میرا محبوب تیرا غم میں رب کو برداشت نہیں قرآن کے اندر ذکر آ گیا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ما ودعك ربك وما قلى میرے محبوب میرے پیغمبر گھبرانا میں تجھے کو کلا نہیں چھوڑیا ما ودعك ربك وما قلى تیرے رب نے تجھے کو کلا نہیں چھوڑیا مغموم نہ تھی پریشان نہ تھی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان الله وللآخرة خير لك من الأولى رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب
میرا پیغمبر دنیا دے لوگ تانے مرے نے تانے برداشت کیتے نہیں دنیا دے لوگ پتھر مارے نے پتھر برداشت کیتے نہیں میرا محبوب دنیا دی یتیم دی حالت گزاری میرا محبوب برداشت کیتا ہے میرے محبوب لوگوں نے تو جلا وطن کر چھوڑے مکہ تے مدینہ دی طرف میرے محبوب برداشت کیتے ہوئے میرے محبوب بچے بھی دنیا تو چلے گئے لوگوں نے تانے بھی نہیں دیتے لوگ آنکھا کہ نبی تم مریدہ ہو گیا اولاد ختم ہو گئی مقتول نسل تھی گئے رب کائنات نے فرمایا میرا مٹھا سب کچھ برداشت کیتا ہے گھبرانا گھبرانا پریشان نہ تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرمایا آخرت والے زندگی دنیا والے زندگی کو بہتر بنا دے سہی گھبرانا پریشان نہ تھی اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا میرا مٹھا تیرا کم ہے اللہ دا پرچار کر اللہ دا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر سونے محبوب نے فرمایا اللہ تیرا پرچار ایویں کرے ساری دنیا کے آپ دی زبان کو تیرا ہی ذکر ہو سی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب کیویں میرا تذکرہ کر کے لوگوں کی زبان کرے لوگوں کی زبان سے کیویں ہو سے سونے محبوب نے فرمایا میرا رب قبول کر لیں ہر مسلمان کی زبان تے جس وقت میرا آقا بنے سن نا میرے عاشق بڑھنے سن نا ول نماز اوہے پڑھ سن نیت اوہے کرے سن ول ہمیشہ تیرا تذکرہ کرے سن آگ دے کھڑے ہو سن سبحانکا اپنا نماز دے سبحان اللہ کی تعریف ہے سبحانکا اللہ تو پاک ہے سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعالی جدکا ولا الہ غیرکا اللہ تو پاک ہے تو برکت والا ہے تیرا نام بلند و بالا ہے یا اللہ تو برتر ہے اللہ تیرا کوئی ہمسر دنیا تے نہیں اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر لوگ میرا تذکرہ کرے سے نا ول میں رب وہ ہاں میرا مٹھا ول تیرا تذکرہ بھی لوگوں کو کر ویسا میرا مٹھا تیرا تذکرہ انہیں لوگوں کو کر ویسا تیرا تذکرہ میں چیزا کراؤ سی علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنکا مصرکا الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب اگر میرے زبان دے لوگوں کی زبان دے میرا تذکرہ ہو سے ایویں لوگوں کی زبان دے تے محمد کا تذکرہ بھی ہو سے رب کائنات نے فرمایا ول گھبرانا پریشان نہ تھی دنیا والے زندگی کو آخرت والی زندگی بہتر بنا چھوڑی ایمان والوں دنیا والی زندگی بہتر سونے محبوب دی اس واسطے ہے کہ سونے محبوب دے امتیاں نے سونے محبوب دی گال مانتے اللہ دے حکم کو مانتے اللہ دے امر کو مانتے اپنے آپ کو مٹا چھوڑے نے اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے سونے محبوب دے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو مٹا چھوڑے نے اللہ کے سامنے جھک گئے انسان والی زندگی میں بڑھنے سے آخرت میں بڑھنے سے اور اگر انسان نے دنیا بنانے کی کوشش کی تھی آخرت بنانے کی کوشش نہ کی تھی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی پسند نہ کی تھی تو میرے بھائیوں میرے محترم دوستوں بل دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد اگر انسان میں آخرت کی فکر نہ کی تھی تو رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب ہم کن تو تھے نہیں لوگوں کے تانے لوگ آنکھیں لو جی نبی کی اولاد ختم بیٹے کوئی نہیں ہے بیٹا کوئی نہیں ہاں نبی دی نسل ختم نبی کا نام گھننے والا بھی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں رب بھی نہیں کہ جب تک میں رب کا نام رہا سے محمد تیرا نام ہی موجود رہا سے جب تک میں رب دی ربوبیت رہا سی اس وقت تک تیرے مصطفیٰ ہی رہا سی میرا محبوب گھبرا ہے پریشان اللہ نے تسلی دی تیرے سونے محبوب کو تو ایمان والو سونے محبوب نے اس سارے چیزیں برداشت اس وقت سے کہتے ہیں تاکہ میری آنے والی امت میرے ہی راہ کو اپناتے جہنم کو بچ بنے تے جنت کے اندر جلوہ نبی دا امتیا اللہ کے رسول اللہ کی زندگی میں اللہ دے حکم کو مان اللہ کے نبی دی شریعت کو مان کیویں مان جے اللہ نے قرآن کے اندر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رب کائنات نے فرمایا تحقیق البتہ ضرور بھی ضرور لقد كان لكم تمہارے واسطے في رسول الله اسوة حسنة اسوہ حسنہ میرا محبوب آ گئے میرے محبوب کی زندگی کے اندر مطالعہ کر
غور و فکر کر میرے محبوب کی زندگی دے اندر تو اٹھنا بھی پتہ لگ ویسی بہنا پتہ لگ ویسی کھانا پینا پتہ لگ ویسی پانی پینا پتہ لگ ویسی اچھا ایمان اللہ سوان روٹی کھندو نا سا کھانا کھندو نا کھانا چوپے یار روٹی تو دادا کے بڑائی چوپے کھانا کھندو ایسا مخاور کہہ دسا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے سونے محبوب دوتے فرشتے دے ذریعے لیکن سونے محبوب نے صحابہ کرام کو دسائے صحابہ کرام نے یہ ایسا کو دسائے کہ سونے محبوب نے ایمیں کھا دے پانی پیمن کہہ دسائے صحابہ نے پانی پیمن کہہ دسائے صحابہ نے سونا بولو نا پانی پیمن کہہ دسائے صحابہ نے اٹھن کہہ دسائے صحابہ نے بہن کہہ دسائے صحابہ نے سمن کہہ دسائے میرے محبوب کیویں سمدے ہن کیویں بہندے ہن کیویں اٹھدے ہن کیویں کھندے ہن کیویں پیندے ہن کیویں گھر والے نال بہندے ہن کیویں گفتگو ہوندی ہے رشتہ داراں نال کیویں بہندے ہن کہہ دسائے صحابہ نے ایمان والو اج صحابہ کرام دی گل ہی کوئی نہیں صحابہ دی گل ہی کوئی نہیں سونے نبی دی یاری دی گل ہی کوئی نہیں اچھا نبی کوئی نہیں کرے کیوں بولو کہ نہیں تھے بلا کہیں کہ نہیں تھا اصل عام اٹھا ایمان ہے نا اللہ کو کن سے اٹھا دے سونے نبی کو بھی کن سے اٹھا عام اٹھا ایمان کے نہیں لیکن یہ متواتر اسلام دین صدق پہلے صحابہ کرام کو اللہ نے بھیجے محبوب نے رسائے صحابہ کرام کو صحابہ کرام نے دین صدق پہنچائے صحابہ کرام نے قبر قبرستان کے اندر بھی مل گئے پشاور کے اندر بھی ہیں سب کھٹ کے اندر بھی ہیں سات بغداد کے اندر بھی ہیں رانچے خانہ تھا آدم صحابہ ہے صحابہ کرام نے قبر اترائی تھا مل گئے ایمان والو صحابہ کرام سوئے نبی دے یار کیوں آئیں صرف قرآن دے حدیث دساؤں واسطے دین پہنچاؤں واسطے ایمان والو دین انہوں نے پاکستان تک پہنچائے سعودیہ کو سارے ملک کے دین پہنچائے آج تو سارا سب دین کو دور ہے دین دی پرواہ تک کوئی نہیں دین سکھن واسطے ٹائم کوئی نہیں نماز کا ٹائم کوئی نہیں اللہ کے سوئے نبی نے محبت تقاضا کی ہونا رکھ دے ہمیں سب کی طرح ہوگی ایمان والو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی نہیں تھے فرمایا میرے محبوب گھبرانے پریشان نہ تھی تیرے گھر کوئی نہیں بنے گا نہ من لے رب کے اللہ نے فرمایا میں رب جو کرا میں رب جو تیرے نال ہاں محبوب نہ تھی پریشان نہ تھی اللہ کو دعا کرنا کہ رب کے اللہ کو دیکھو سونے نبی دے شریعت کو چلنے توفیق عطا فرمائے سونے نبی نے محبت کرتے سونے نبی والا کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اسوہ حسنہ قرآن ہے میرے محبوب کی زندگی کا معاملہ قرآن کے اندر ہے میرے محبوب کا چلنا قرآن کے اندر ہے چلن قرآن کے اندر ہے میں صحابہ کرام کی مثال کو دیتی ہے میرے محبوب کی میں گفتگو کر دے ہن کی میں بہن دے ہن کی میں پانی پی دے ہن کی میں کھانا کھن دے ہن کی میں لوگوں نال اٹھن بہن ہا اگر وہ کردار سونے نبی والا ہو سے تو کامیابی ہے اگر وہ میں طریقہ کہنا ہو سے پر میرے دوستوں اور کامیابی بہت ہے مشکل کے سے اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ کا میرے کو قرآن کے حدیث سے جاننے کا توفیق عطا فرمائے